الذی خلق السبع سماوات طباقا، وہ اللہ ہے جس نے تہ بر تہ 7 آسمان بنائے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی اس تخلیق میں کوئی خلل نہیں ڈھونڈ سکتے، پرفیکٹ تخلیق ہے. یہ پرفیکٹ اس اعتبار سے ہے کہ آپ اگر کہیں کہ اس سے یہ بہتر ہو سکتی تھی. ایک تو وہ ہے جو ڈیسٹنی اللہ نے مقرر کی ہے، اس لحاظ سے تو دنیا کی ہر چیز امپرفیکٹ ہے کہ موت آ جاتی ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو فریم آف ریفرنس طے کیا ہے اس کے اندر وہ پرفیکٹ ہے. یہی وجہ کہ آپ دیکھیں گے کہ کبھی کسی سائنٹسٹ نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ یہ جو مگرمچھ ہے نا جی، اس میں یوں نہیں یوں سسٹم ہوتا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. ہمیشہ جتنے اس کے سسٹم ہے اس کو ڈسکس کریں گے کہ اس میں سسٹم یہ اس لیے رکھا گیا، اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا. تو الٹیمیٹلی وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ پرفیکٹ ہے. چاہے وہ اس کو ایوولوشن کے ذریعے کہہ رہے ہوں، گاڈ کو بیچ میں سے نکال بھی دیں، ڈیسائیڈ یہی کرتے ہیں پرفیکٹ ہے. جتنے گیون سرکمسٹانس، وہ جو کمزوریاں وہ تو ہے نا جی، موت والی کمزوری، بیماری والی کمزوری، وہ اپنی جگہ. جو بنایا ہے اس کو حالات و واقعات کے مطابق پرفیکٹ بنایا. برفانی ریچھ بنایا نا تو سر اس کو کھال دی ایسی کہ وہ سردی کے گیس اپنا بچاؤ کر سکے. اچھا آپ کو پتا ہے کہ جو سمندر، یہ ہمارے سمندر تو گرم سمندر ہیں، جو ٹھنڈے سمندر ہیں جیسے اٹلانٹک ہے، اس کے اندر بھی مچھلیاں زندہ رہتی ہیں کیونکہ برف صرف اوپر جمتی ہے، نیچے 4 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر رہتا ہے. ورنہ اگر یہ برف نیچے تک جم جائے تو مر جائیں ساری مچھلیاں. تو اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو کس طریقے سے بیلنس کیا ہوا ہے، ہر چیز بیلنس کی ہوئی ہے، لیکن وہ بیلنس اپنی کمزوریوں کے ساتھ ہے. یعنی یہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ کوئی مچھلی اپنے آپ کو پانی سے آزاد کر لے، یا کوئی جاندار جو زمین کے اوپر ہے وہ آکسیجن سے اپنے آپ کو آزاد کر لے. یہ اس کے اندر کمزوری ہے. خدا کی زندگی کے لیے آکسیجن ضرورت نہیں ہے، تو خدا کی کمزوری نہیں ہے. ہمارے لیے آکسیجن ضرورت ہے. ہم 3 منٹ سے زیادہ اپنا سانس نہیں روک سکتے. یہ کمزوری ہے ساری. تو جنت میں یہ ساری کمزوریاں ختم. کیوں؟ صحیح بخاری میں آتا ہے نا کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے جنت اور دوزخ کے درمیان قتل کر دیا جائے گا، اور جنتیوں کو کہا جائے گا خوشخبری، اب موت نہیں آئے گی، اور دوزخیوں کو کہا جائے گا تمہارے لیے کیا ہلاکت ہے کہ موت نہیں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جنت میں پہنچتی وہ کوالٹیز عطا فرما دینی ہے کہ جو انسان یہاں دنیا میں خواہش رکھتا ہے، جو ادھر کبھی بھی پوری نہیں ہوئی ہے، نیور. تو اللہ ماتا ذرا آسمان، یہ اب متشابہات ہیں کہ 7 آسمان کیا ہیں. ابھی تو ہم پہلے آسمان تک ہی نہیں پہنچے سر. ابھی تو ہم نیچے کی گلیکسیز جو ہیں وہ ہم اربوں میں گن رہے ہیں، اور ہر گلیکسی میں اربوں سورج گن رہے ہیں. وہ آپ میرا مسئلہ نمبر 60 دیکھ لیں، ہو از اللہ. اور ابھی یہ پچھلی ویک کو یہ بلیک ہول کے اوپر میری ایک ویڈیو کلپ ریکارڈ ہوا ہے، اس کے اندر بھی میں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے. یہ تو علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے. تو یہ تو متشابہات ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارا جتنی مخلوق تمہیں نظر آ رہی ہے نا، اس میں تم کوئی عیب اس حوالے سے تلاش کرو کہ جو اس کو گیون سرکمسٹانسز دیے نا، اس سے بہتر کوئی معاملہ ہو سکتا تھا. یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ انسان کا یہ ناک ادھر کی بجائے ادھر ہوتا تو بہت خوبصورت لگتا، یا یہ 2 آنکھوں کے بجائے 1 آنکھ ادھر ہوتی تو بڑی خوبصورت لگتی. کوئی اس طرح کا عیب نکال کے بتاؤ. ناٹ ایٹ آل. اللہ اکبر. فرجع البصر، پھر نگاہ اٹھا کے دیکھ. ہل تری من فطور، تجھے کوئی رخنا دکھائی دیتا ہے اس پرفیکشن کے اندر؟ ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. بار بار نگاہ اٹھا کے دیکھتا رہ، تیری نگاہ ناکام ہو کر تیری ہی طرف لوٹ آئے گی اس حال میں
کہ تھکی ماندی ہوگی، تجھے اللہ کی مخلوق کے اندر کوئی عیب نظر اس حوالے سے نظر نہیں آئے گا. ان گیون سرکمسٹانسز کے ساتھ جو عیب اٹیچ ہے وہ تو اٹیچ ہے. جو بنا دیا ہے نا انسان کو کہ اس کے معدے کا نظام، اس کے دل کا نظام، اس سے پرفیکٹ کوئی سوچ نہیں سکتا. نباتات کا ہو جائے، اس طریقے سے گلیکسیز کا ہو جائے، اس سے بہتر کوئی سوچ نہیں سکتا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، وہی اللہ ہے، بے شک اس نے زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، آسمان دنیا کو جو ہے وہ سجا دیا ہے، آراستہ کر دیا ہے چراغوں سے، یعنی ستاروں کے ساتھ. اس کے لیے اب چونکہ قرآن لٹریچر کی بک ہے نا، تو تمثیل اس طرح دی جاتی ہے کہ اس کو سجایا ہوا ہے. حقیقت بات ہے کہ اگر آسمان پہ ستارے نہ ہوتے تو آسمان کی اٹریکشن ختم. رات کو کوئی آسمان کی طرف دیکھتا؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ جب بند کمرے میں ہوتے ہیں اندھیرے کے اندر، کوئی شخص اپنے گھر کی چھت دیکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہے. البتہ اگر چھت کے اوپر زیرو کا کوئی بلب لگا ہوا ہو تو آپ بار بار اس کی طرف دیکھتے ہیں. ایک اللہ نے انسان کی انسٹنکٹ میں چیز ڈالی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور انہیں شیطان کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور جو قیامت کا دہکتی آگ کا عذاب اللہ نے وہ تو تیار کر رکھا ہے. دنیا میں بھی شیاطین کے لیے ان سٹار سے ان کے اوپر میزائل داغے جاتے ہیں. شہاب ثاقب میٹرائٹس کے اوپر بھی میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے، قرآن حکیم میں دوسری جگہ اس کا نام بھی آ گیا ہے، پارہ نمبر 26 میں، کہ شہاب ثاقب ہیں وہ، یعنی آپ سمجھ لیں پتھر ہیں جو داغے جاتے ہیں ان شیاطین کے اوپر جو اللہ تعالی کی جو لمیٹڈ باؤنڈریز ہیں ان کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سائنٹسٹ اس کی کوئی بھی ریزن بیان کریں لیکن ایک حد تک جاتے ہیں. اس طرح کے سائنٹیفک فیکٹس کے بارے میں بار بار کلیئر کرتا ہوں کہ سائنس آپ کو یہ تو بتائے گی کہ جو یہ زلزلہ ہے یہ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے آتا ہے، لیکن سائنس کہے گی کہ کوئی اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ کس وقت ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون سی پلیٹ نے کتنے میٹر کے لیے ہلنا ہے اور کتنی گہرائی کے اندر ہلنا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، تو آپ اسے پریڈکٹ کر کے بتائیں فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. وہ کہتے ہیں یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، اس کے اوپر وہ جاتے ہی نہیں ہے. وہ خود ول آف گاڈ ہوتی ہے، اس کے لیے ظاہری اسباب کوئی بھی ہو، الٹیمیٹلی جب بھی آپ کسی چیز کو ڈیپ ڈگ کریں گے نا تو ول آف گاڈ نکلے گی. شہاب ثاقب بھی وہ کہتے ہیں جی یہ ستاروں سے پتھر ٹوٹتے ہیں، وہ زمین کی طرف آتے ہیں، چونکہ زمین کے ارد گرد آپ کو پتا ہے ایٹماسفیئر ہے، اتنی سپیڈ سے جب ایٹماسفیئر سے گزرتے ہیں تو ایٹماسفیئر کی فرکشن کی وجہ سے ان میں آگ بھڑک اٹھتی ہے اور الٹیمیٹلی وہ پھر زمین تک پہنچ نہیں پاتے اور راکھ بن جاتے ہیں. سر یہ اتنا پرفیکٹ نظام کس نے بنایا؟ ادروائز تو زمین کا آپ کی تباہ برباد ہو گئی ہوتی. اور ابھی تو یہ صرف میٹرائٹس کی بات ہو رہی ہے، جو ہارمفل ریز آ رہی ہیں سورج سے اور باقی سیاروں سے، ستاروں سے، جن کو ارتھ میگنیٹک فیلڈ کنٹرول کرتی ہے. ارتھ کی بھی میگنیٹک فیلڈ ڈسٹرب ہو جائے نا تو زمین کے اوپر جو ہے وہ کوئی مخلوق رہ نہیں سکتی ہے. اتنی ہارمفل ریز آتی ہیں جو ریپیل ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے. اربوں میں سے چند ایک ریز نیچے آتی ہیں، باقی سب واپس چلی جاتی ہیں. پھر کئی ایسی چیزیں جو اوزون لیئر کی وجہ سے فلٹر ہو جاتی ہیں، یعنی ایک پوری ایک فیلڈ ہے. لیکن سب کے پیچھے God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. یہ ساری چیزیں اگر اوزون لیئر سے پوچھا جائے کہ سر لیئر صاحب یہ سب کچھ آپ کے اندر جو کوالٹی آپ نے خود رکھی ہیں اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا. اور مرغی کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پیٹ میں انڈا بنتا کیسے ہے، تو مرغی نے انڈا کہاں سے دے دیا؟ انڈا اللہ نے دلوایا ہے. مرغی کو پتا ہے کہ میرے پیٹ کے اندر انڈا ہے. چلے مرغی کو چھوڑتے آپ اپنے اوپر آ جائیں. آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کا دل روزانہ 1,00,000 دفعہ دھڑک رہا ہے، کیا آپ اس کی کوئی چابی آن کرتے ہیں، آف کرتے ہیں؟ آپ کے گردے روزانہ 25 دفعہ ڈائلیسس کر رہے ہیں، آپ کی آنکھیں روزانہ 12,000 دفعہ جھپک رہی ہیں، آپ کے پھیپڑے آلموسٹ 23,000 دفعہ سانس اندر لیتے ہیں اور اتنی دفعہ باہر نکالتے ہیں. یہ سب کچھ ہمیں تو اپنا کنٹرول نہیں. 10,000 لیٹر روزانہ کا خون پمپ کر رہی ہیں آپ کی نسوں کے اندر آپ کا دل، اور اس کی لینتھ 1,00,000 کلومیٹر ہے. 2.5 چکر زمین کے لگ سکتے ہیں اگر ایک بندے کی نسیں یوں جوڑی جائیں، کیونکہ زمین کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے. ایک بندے کی، یعنی میری نسیں نکال کے یوں جوڑی جائے نا، زمین کے 2.5 چکر لگ جائیں. ان سب تک خون کا پہنچنا، آکسیجن کا پہنچنا
और फिर 100 ट्रिलियन सेल्स, 100 ट्रिलियन सेल एक बंदे के अंदर। और साइंटिस्ट कहते हैं इतना बड़ा फिगर है कि अगर इंग्लैंड जैसे 30 मुल्क हों और उन 30 मुल्कों पे सिर्फ दरख्त ही लगे हुए हों, उनके पत्ते गिरे ना अगर आप, तो वो 100 ट्रिलियन बनता है। ये एक बंदे के जिस्म में खुलियां हैं। और सर जो एक खुलिया है ना, उसको बनाने के लिए न्यूयॉर्क सिटी जितनी जगह चाहिए, जितने सिस्टम है उसके अंदर। तो इस कायनात में तो एक बंदा भी पूरा ना आता, जो अल्लाह ताला ने एक बंदे के अंदर इतने सेल्स रख दिए हैं। वो खाली सेल्स नहीं है, उनके अंदर पूरा सिस्टम है, पूरा निजाम है।